یہ 7 طاقتور اصول اگر آپ نے جان لیے تو آپ اپنی واقعی زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں، کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا انمول تحفہ ہے اور یہ صرف اور صرف ایک ہی بار ملتا ہے، لہٰذا اس تحفے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ آئیے تو دیکھتے ہیں کہ اس گھر کے اندر کیا منافق بھی ہوتے ہیں، کیا اپنے بہن بھائی اپنے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ حسد ایک ایسی چیز ہے، یہ خود بخود آ جاتا ہے۔ گھر کے بھیدی اور منافق رشتے اپنی عزت اور سکون کی حفاظت کا طریقہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپنوں کے حسد سے بچنے کا واحد راستہ کیا ہے، جو 7 سنہرے اصولوں میں ہم نے آپ کے سامنے پرو کر پیش کیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا انمول تحفہ، انشاءاللہ آپ اس کو سمجھ جائیں گے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج ہم ایک ایسی کڑوی حقیقت پر بات کرنے جا رہے ہیں جو تقریباً ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے۔ یہ ایک سچ ہے کہ ہر گھر میں ایک ایسا انسان ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو یا بہن یا آپ کے والدین یا آپ کے سسرالی والدین، ساس نندے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو سامنے تو آپ کو دعائیں دے رہا ہو لیکن پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کامیاب ہوتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے اور آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ ایسے زہریلے اور منافق رشتوں کے شر سے خود کو کیسے بچایا جائے؟ آج میں آپ کے ساتھ وہ 7 طاقتور اصول شیئر کروں گی جنہیں اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنا لیا تو کوئی بھی منفی رشتہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ شرط یہ ہے کہ ویڈیو کو پورا مکمل واچ کرنا ہوگا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اگر آپ کو اپنی الجھی ہوئی زندگی کو سلجھانا ہے، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کے سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو پر آئے ہیں تو اللہ آپ کو لے کر آیا ہے، گویا کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی زندگی کو سلجھانا چاہتا ہے، آپ کو یہ اصول بتانا چاہتا ہے۔ اصول نمبر 1، ہر بات بتانا سادگی نہیں، نہ لازمی ہوتی ہے، خود کو بے نقاب کرنا ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے بھائی بہن پر اندھا اعتبار کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے چالاک بہن بھائی ہمیں سادگی اور معصومیت کا لبادہ پہنا کر ہمارے لگا یہ راز کہیں سے ان کو ملا تب یہ میری محفلوں میں رسوائی کا باعث بنی ہے۔ یاد رکھیں، ہر سچ ہر کسی کو بتانا ضروری نہیں ہوتا، کچھ باتیں صرف آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان رہنی چاہیے۔ خاموشی ہی آپ کی سب سے بڑی حفاظت ہے۔ اصول نمبر 2، پیسہ اور جائیداد رشتوں کی حقیقت کھول دیتے ہیں۔ جب تک سب برابر ہوتے ہیں رشتوں میں سب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی مالی فرق آتا ہے دل بدلنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات والدین کی ناانصافی یا کسی ایک بچے کو زیادہ نوازنا بھی بہن بھائیوں میں نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بہن بھائی امیر ہو کر غریب بھائی کو نیچا دکھاتا ہے یا اپنی مہنگی چیزوں کی نمائش کر کے اسے احساس کمتری میں مبتلا کرتا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے مخلص نہیں۔ جو رشتہ مالی حیثیت دیکھ کر اپنا رویہ بدلے اس سے محتاط رہنا ہی بہتری ہے۔ اصول نمبر 3، جو آپ کی کامیابی پر خوش نہ ہو وہ مخلص نہیں ہو سکتا۔ مخلص بہن بھائی وہ ہوتے ہیں جو آپ کی کامیابی پر آپ سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس زہریلے رشتے آپ کی خوشی سن کر بجھ جاتے ہیں۔ اگر آپ انہیں اپنی کوئی کامیابی بتائیں اور جواب میں وہ اچھا ٹھیک ہے لیکن جیسے جملے بولیں یا اس میں کیڑے نکالنا شروع کر دیں تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کے لیے مخلص نہیں، وہ ہمیشہ آپ کی خوشی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر آپ کا مزہ لوٹنا چاہتے ہیں۔ اصول نمبر 4، الفاظ کے بجائے عمل پر یقین کیجیے۔ منافقت ہمیشہ سخت لہجے میں نہیں ہوتی، یہ اکثر میٹھی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم ایسے بہن بھائیوں کو برا سمجھ لیتے ہیں جو منہ پھٹ ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہ خطرناک ہوتے ہیں جو سامنے تعریفیں کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے سازشیں بنتے ہیں۔ اگر کسی کے الفاظ اور اس کے عمل میں فرق ہے تو ہمیشہ اس کے عمل کو دیکھیے گا، الفاظوں کو نہیں۔ انسان وہی اچھا ہوتا ہے جو آپ کے غیر موجودگی میں بھی آپ کا رہے اور جس کے چہرے پر 2 چہرے نہ ہوں۔ اصول نمبر 5، طنز کو اپنی طاقت بنائیں، کمزوری نہیں۔
زہریلے رشتے آپ کی ہر چیز پر تبصرہ کریں گے، چاہے وہ آپ کا وزن ہو، بچے ہوں یا مالی حالات۔ وہ یہ سب اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کا حوصلہ پست ہو سکے۔ آپ پہلے بہت اچھی لگتی تھی، وزن بڑھ گیا، اب آپ اچھی نہیں لگتی ہیں، یا پہلے بہت اچھی لگتی تھی، اب آپ کا وزن کم ہو گیا، آپ کمزور نظر آتے ہیں، بیمار نظر آتے ہیں، یعنی تعریف میں تنقید چھپی ہوئی ہوتی ہے، تاکہ آپ کو ذہنی طور پر وہ توڑ سکیں۔ اگر آپ ان کی باتوں پر روئیں گے یا پریشان ہوں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اپنی کمزوریوں کو محنت میں بدلیں، ان کی باتوں کو سر پر سوار کرنے کے بجائے اپنے پاؤں کے نیچے رکھیں اور کامیابی کی سیڑھی چڑھتے جائیں۔ جب آپ خود کو کامیاب بنا لیں گے نا تو یہی لوگ آپ سے ملنے کو ترسیں گے۔ اصول نمبر 6، ہر بار کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ بہن بھائی جان بوجھ کر محفل میں آپ کو چھیڑتے ہیں تاکہ آپ کو غصہ آئے، رد عمل دکھائیں اور وہ خود مظلوم بن کر سب کی ہمدردیاں سمیٹ لیں۔ ایسے میں خود پر قابو رکھنا سیکھیں، ہر غیر ضروری بحث میں اپنی انرجی ضائع نہ کریں۔ شاطر لوگ جھوٹ کو اتنی سچائی سے بولتے ہیں کہ سچا انسان خود شرمندہ ہو جاتا ہے اور شک کرنے لگتا ہے کہ کہیں میں ہی تو غلط نہیں۔ ایسے لوگوں سے الجھنے کے بجائے خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر ہے، بہترین جواب ہے۔ وقت خود انہیں ان کے منہ کے بل گرائے گا۔ اصول نمبر 7، معاف کر دیں لیکن حدود یعنی اپنی باؤنڈریز طے رکھیں۔ دل میں نفرت پالنا آپ کو اندر ہی اندر جلاتا رہے گا اور آپ کو بیمار کر دے گا، اس لیے معاف کر دیجئے اور آپ کی روزمرہ زندگی کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ بہترین راستہ یہ ہے کہ انہیں اللہ کے لیے معاف کر دیں اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ معاف کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ دوبارہ انہیں خود کو زخمی کرنے کا موقع دیں۔ ان سے ایک باوقار فاصلہ اختیار کر لیں، نہ ان کے لیے برا بولیں نہ اچھا، بس اپنے دائرے میں رکھ کر اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں۔ کبھی کبھی خاموشی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ آپ کو زخمی کرے اور آپ خاموش رہیں۔ ہر بات کو خاموشی سے سہنا بھی ایک ظلم ہے۔ لا ضرر ولا ضرار، حدیث میں آتا ہے، نہ نقصان پہنچاؤ نہ نقصان اٹھاؤ۔ جہاں بات کہنا جواب دینا ضروری ہوتا ہے بالکل خاموش مت رہیے گا، ورنہ وہ آپ کو پھر سے وار کرے گا، اس لیے ان کو دوبارہ وار کرنے کی نرمی کی وجہ سے مہلت مت دیجیے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ ہر گھر میں سب مخلص نہیں ہوتے، لیکن آپ کا محتاط رہنا بہت ضروری ہے۔ لیکن آپ کا کام ہر کسی کو بدلنا نہیں، خود کو بدلنا ضروری ہے اور خود کو سنبھالنا ضروری ہے، بلکہ خود کو بچانا ضروری ہے۔ اپنی عزت، اپنا سکون اور اپنی توانائی کو اہمیت دیں۔ جو انسان خود کو سنبھالنا سیکھ جاتا ہے نا، جیت اسی کی ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ٹاکسک رشتوں سے جھوجھ رہے ہیں اور بچنا چاہتے ہیں تو ان 7 اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ان اصولوں کو ضرور اپنا کر ایک بار دیکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو حاسدوں کے حسد اور شر پسندیدوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب ہم فروٹ کاٹتے ہیں یا سبزیاں چھیلتے ہیں تو چھلکا اترنے کے بعد سبزی کی یا فروٹ کی جو اصل شکل ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی رشتے سے زیادہ کلوزنیس اختیار کر لیتے ہیں، چاہے آپ کے بھائی بہن ہو، والدین ہو، تو وہ آپ کی کچھ ایسی مضبوط چیزیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں آپ کے پاس ہوتی ہیں جن کو وہ دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، تو وہ بھی فروٹ اور پھل کی طرح اپنا اصل چہرہ باہر لے آتے ہیں اور وہی ان کا اصل چہرہ ہوتا ہے۔ کبھی مت بھولیے جو انسان اوپر سے ہوتا ہے کہ اندر سے وہی وہ ہو، نہیں، بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ جو انسان کبھی کبھی اصل چہرہ آپ کو دکھاتا ہے نا، بس وہی اصل اس کا روپ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خود کو ایک محتاط زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک انسان اپنے اوپر سیلف کنٹرولنگ پاور نہیں رکھے گا تب تک دوسرا انسان اس کو ڈستا رہے گا اور زخمی کرتا رہے گا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ مومن ہوشیار ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں دنیا اور دوسرے ہاتھ میں دین لے کر چلتا ہے اور کبھی بھی اپنے رشتوں کی کمزوری دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچاتا، کیونکہ وہ ہتھیار بنا لیتے ہیں اور کل وہی ہماری کمزوری دوسروں کے سامنے لا کر ہمیں کھوکھلا کر دیتے ہیں، جس سے ہماری زندگی اور دنیا اور آخرت ہماری تباہ و برباد ہو جاتی ہے، دہانے پہ لگ جاتی ہے۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ کا ویڈیو میں کوئی انٹرسٹ ہو اور
کوئی بھی بات آپ کے دل پہ لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور ایسے لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے گا جو اپنی زندگی سے بیچارے کھوکھلے ہو چکے ہیں اور ایسے رشتوں سے الجھ رہے ہیں اور ایسے رشتوں کو برداشت کر رہے ہیں اور خود اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں، تاکہ وہ اس ویڈیو کو سن کر اپنی زندگی کو سنبھال سکیں۔ یہ آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیجیے اور ہمارے علم توفیق چینل کو ضرور وزٹ کیجیے گا، کیونکہ ہم اپنے چینل پر حقیقت سے آشنا کراتے ہیں اور انسانوں کو ان کی اصل حقیقت بتائی جاتی ہے۔ ملتے ہیں کسی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔